اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ اور جب تم سفر کرو زمین میں فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ تو نہیں تم پر جناح کوئی گناہ ان تقصروا کہ قصر کر لیا کرو من الصلاۃ نماز میں سے ان خفتم اگر تم کو خوف ہو ان یفتنکم الذین کفروا کہ تمہیں فتنے میں ڈالیں گے کافر لوگ ان الکافرین بے شک کافر تو کانوا لکم اعداء عدوا مبینا ہیں تمہارے کھلے دشمن وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ اور جب آپ موجود ہو ان میں فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ اور قائم کریں ان کے لیے نماز فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ تو چاہیے کہ کھڑی ہو ایک جماعت منہم ان میں سے معک آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ اور وہ ساتھ لے لے اپنے ہتھیار فَإِذَا سَجَدُوا پھر جب وہ سجدہ کر چکے فَلْيَكُونُوا تو وہ ہو جائے مِن وَرَائِكُمْ پیچھے تمہارے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اور آئے جماعت دوسری لم یصلوا جنہوں نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ پھر وہ نماز پڑھیں آپ کے ساتھ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ اور ساتھ لے لیں اپنے بچاؤ کا سامان وَأَسْلِحَتَهُمْ اور اپنے ہتھیار وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا کافر لوگ تو چاہتے ہیں لَوْ تَغْفُلُونَ کاش کہ تم غافل ہو جاؤ ان اسلحتکم اپنے ہتھیاروں سے وامتحتکم اور اپنے سامان سے فیمیلون علیکم میلۃ واحدہ تو وہ حملہ کر دیں تم پر حملہ ایک ہی بار ولا جناح علیکم اور نہیں کوئی گناہ تم پر ان کان اگر ہو بکم تمہیں عذاب میں مطر تکلیف بارش کی او کنتم مرضی یا ہو تم بیمار ان تضعوا اسلحتکم تم اتار دو اپنے ہتھیار وخذوا حذرکم اور ساتھ رکھو اپنے بچاؤ کا سامان ان اللہ بے شک اللہ تعالی نے اعد تیار کر رکھا ہے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ عذاب رسوا کرنے والا وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ آٹھواں حکم سلطانی رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تم جہاد کے لیے نکلو نا تو تم نماز میں قصر کر لیا کرو پہلی آیت کے اندر نماز کی قصر کا حکم ہے اور دوسری آیت کے اندر حالت خوف میں نماز پڑھنے کا رب نے طریقہ سکھایا ہے تو جس وقت آپ نماز کی اہمیت دیکھیں نا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میدان جنگ کے اندر بھی نماز کی فرضیت ساکت نہیں ہوئی اور حالت خوف کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے جس طرح عصر کے وقت نماز حدیث گزری ہے کہ کیا جو نماز پڑھتا ہے اس کا تو ذکر ہوگا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور نیک صالحین کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ذکر فرعون حامان اور امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا کس کے ساتھ ہوگا امیہ بن خلف کے ساتھ ہوگا تو اس لیے نماز کی فرضیت میدان جنگ کے اندر بھی ہو پھر بھی معاف نہیں ہے اس کی فرضیت ساکت نہیں ہے تو اس لیے نماز کی اتنی اہمیت ہے تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میدان جنگ کے اندر بھی ہو نا تو کیا کرو نماز کے اندر قصر کر لیا کرو کیا مطلب ہے جمہور فرماتے ہیں کہ 4 کے بجائے 2 رکعت نماز ادا کر لی کرو لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں ان خفتم یہ جو قید ہے نا یہ اعتراضی نہیں ہے یہ کیا ہے
اتفاقی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی قرات کے اندر تخفیف کرنی ہے، پڑھنی ہے چار ہی ہیں، پڑھنی کیا ہیں؟ چار ہی ہیں، لیکن قرات کے اندر کیا کرنی ہے؟ تخفیف کرنی ہے، قرات تھوڑی کرنی ہے، قرات زیادہ لمبی نہیں کرنی۔ لیکن اس حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ابو یعلا بن امیہ نے پوچھا، اے حضرت عمر آپ بتائیں کہ سفر کی نماز کتنی ہے؟ سفر کی نماز کتنی ہے؟ تو اب یہ تو آیت ہے خوف کے بارے میں، جب تمہیں کیا ہو؟ خوف ہو، میدان جنگ میں ہو کہ دشمن کیا کر دے گا، ہمارے اوپر حملہ کر دے گا، اس وقت کیا پڑھنی ہے؟ 4 کے بجائے 2 پڑھنی ہے۔ اگر 2 والی نماز ہے تو 1 رکعت ادا کرنی ہے۔ یہ تو حالت خوف میں ہے، اب تو کیا ہے؟ خوف نہیں ہے، امن ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اسی طرح میرے ذہن میں بھی خیال آیا، تو میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ یہ آیت تو حالت خوف میں ہے، اب تو کیا ہے؟ امن ہے، اب ہم سفر کی حالت میں نماز کس طرح پڑھیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اس کو کیا کرو؟ قبول کرو۔ تم کیا کرو؟ اس کو قبول کرو۔ یہ آیت کیا ہے؟ ان خفتم اعتراضی نہیں، کیا ہے؟ اتفاقی ہے۔ یہ جہاد کے ساتھ خاص نہیں ہے، جہاد کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ ہر سفر کے لیے جو شرعی سفر ہے اس کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ 2 رکعت 4 کے بجائے کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ، اور جب تم سفر میں ہو نا زمین کے اندر تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم کیا کرو؟ نماز کے اندر قصر کرو۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تمہیں خوف ہو کہ کیا کر دے دشمن، ہمارے اوپر کیا کر دے گا؟ حملہ کر دے گا، تو آپ نے کیا کرنی ہے؟ اس کے اندر قصر کرنی ہے۔ ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، کیونکہ جو کافر ہیں نا یہ آپ کے کیا ہے؟ کھلے دشمن ہیں۔ کیا ہیں؟ آپ کے کھلے دشمن ہیں۔ تو پھر دوسری جو نماز ہے حالت خوف میں کیا طریقہ سکھایا گیا کہ نماز کس طرح ادا کرنی ہے؟ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر جس وقت آپ کیا ہوں؟ موجود ہوں۔ یہ خطاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے، لیکن تا قیامت تک جو آپ کے جانشین ہیں ان کو بھی یہ کیا ہے؟ اس کے اندر، اس حکم کے اندر کیا ہیں؟ داخل ہیں۔ کیا ہیں؟ داخل ہیں اس خطاب کے اندر۔ تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، میرے پاک پیغمبر جب آپ ان میں اندر کیا ہوں؟ موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو قائم کریں ان کے لیے نماز۔ کیا کریں؟ ان کے لیے نماز قائم کریں۔ فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مَّعَكَ، آپ کو کیا ہو؟ خطرہ ہو، میدان جنگ ہے۔ کیا ہے؟ میدان جنگ ہے، دشمن کے مقابلے میں آپ کھڑے ہیں، تو نماز کا کیا آ گیا؟ وقت آ گیا۔ نماز کا کیا ہو گیا؟ وقت ہو گیا۔ تو اب کیا کریں؟ آپ مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ کیا کر دیں؟ 2 حصوں میں تقسیم کر دیں۔ ایک جماعت کیا کرے؟ دوسری جو جماعت ہے نا وہ اپنے ہتھیار پہن لے، سامان اٹھا لے، دشمن کے مقابلے میں کیا ہو جائے؟ کھڑی ہو جائے۔ جو پہلی جماعت ہے وہ آپ کے ساتھ کیا پڑھے؟ 1 رکعت نماز ادا کرے، جماعت ادا کر کے رکعت ادا کر کے وہ چلی جائے دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ کیا ہو جائے؟ دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے۔ جس نے آپ کے ساتھ نماز ادا نہیں نہ کی وہ جماعت آ جائے آپ کے ساتھ کیا کرے؟ دوسری رکعت آپ کے ساتھ ادا کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام کیا پھیر دے گا؟ سلام پھیر دے گا۔ وہ بقیہ جو رکعت رہ گئی ہے وہ اپنے کیا کریں گے؟ اس کو پورا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کو پورا کریں گے۔ اب وہ جماعت جس نے 2 رکعتیں مکمل کر لی ہیں، یہ جماعت تو چلی جائے گی دشمن کے مقابلے میں۔ دشمن کے مقابلے میں جس جماعت نے 1 رکعت ادا کر کے وہ چلی گئی تھی، وہ بقیہ آ کے اپنی نماز کیا کرے گی؟ پوری کرے گی۔ یہ تو ہے 2 رکعت کے بارے میں۔ کیا ہے؟ 2 رکعت کے بارے میں۔ اسی طرح اگر 4 رکعت والی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، تو پھر پہلی جماعت جو ہے وہ کیا کرے گی؟ 2 رکعت نماز ادا کرے گی امام کے ساتھ، وہ چلی جائے گی دشمن کے مقابلے میں۔ پھر دوسری جماعت آئے گی، وہ کیا کرے گی؟ آخری 2 جماعتیں امام کے ساتھ کیا کرے گی؟ ادا کرے گی۔
تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں میرے پاک پیغمبر آپ جب کیا ہوں میدان آپ ان کے اندر کیا ہوں موجود ہوں میدان جنگ میں ہوں تو آپ کیا کریں فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ ایک جو جماعت ہے نا وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے دوسری جماعت کیا کرے ہتھیار پہن کے دشمن کے مقابلے میں چلی جائے فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ اور فَإِذَا سَجَدُوا سے مراد کیا ہے رکعت ہے فَإِذَا سَجَدُوا سے مراد کیا ہے جب کیا وہ ایک رکعت ادا کر لیں فَلْيَكُونُوا اور ہو جائیں مِن وَرَائِكُمْ تمہارے پیچھے کیا ہو جائیں تمہارے پیچھے وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ تو دوسری جماعت آ جائے وہ آپ کے ساتھ کیا کرے دوسری رکعت ادا کر لے لم یصلو جس نے نماز ادا نہیں کی تھی جس نے نماز ادا نہیں کی تھی فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا إِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ پھر وہ نماز پڑھے آپ کے ساتھ اور ساتھ لے لے اپنے بچاؤ کا سامان اور یا کیا ہتھیار وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً کافر تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہو جائیں ہتھیاروں سے اور سامان سے کیا ہو جائیں غافل ہو جائیں کیا ہو جائیں غافل ہو جائیں یک بار کی آپ کے اوپر کیا کرنا چاہتے ہیں حملہ کرنا چاہتے ہیں تو رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہوگی دوسری جماعت آپ کے ساتھ کیا کرے گی نماز ادا کرے گی اب وہ چلی جائے گی دشمن کے مقابلے میں پہلی جماعت آ جائے گی آپ کے ساتھ کیا کرے گی نماز ادا کرے گی فلا جناح علیکم ان کان بکم عظام من مطر او کنتم مرضى ان تضعوا اسلحتکم وخذوا اذرکم ہاں تمہیں کوئی کیا ہو تکلیف ہو یا بارش کی وجہ سے آپ نماز ادا نہیں کر سکتے یا کسی بیماری کی وجہ سے ان تضعوا اسلحتکم تو آپ کیا کریں اسلحہ اتار بھی دینا اپنے ہتھیار کیا کریں اتار دیں تو پھر کیا ہے آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے ان اللہ اعد للکافرین عذاب مہینا بے شک اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے تو رسوا کرنے والا کیا کر رکھا ہے عذاب تیار کر رکھا ہے تو اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر وقت ہے تو وہ کیا کرے امن دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہے تو وہ کیا کرے اگر اس کو طاقت ہے تو نماز ادا کر سکتا ہے تو نماز ادا کرے جی اگر اس کو اتنا خوف ہے کہ دشمن کیا کر دے گا ہم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں گے تو دشمن کیا کر دے گا حملہ کر دے گا تو وہ نماز کے اندر تاخیر کر سکتا ہے نماز کے اندر کیا کر سکتا ہے تاخیر کر سکتا ہے جس وقت غزوہ خندق ہوئی نا غزوہ خندق ہوئی تو اس موقع کے اوپر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اوپر کیا کی نماز کے اندر کیا کی تھی تاخیر کی تھی اور زور اور عصر کی نماز عشاء کے وقت میں پڑھی تھی عشاء کے وقت میں پڑھی تھی اور اس کے بعد زور اور عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد مغرب اور عشاء کی نماز کیا کی تھی ادا کی تھی سورج ڈوب گیا تھا سورج کیا ہو گیا تھا ڈوب گیا تھا ڈوبنے کے بعد زور اور عصر کی نماز ادا کی اور اس کے بعد عصر اور مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی پھر ایک اور روایت کے اندر آتا ہے جس وقت بنو قریظہ کی طرف امام علیہ وسلم نے جب لشکر بھیجا تھا تو ان کو کہا تھا کہ آپ نے اس وقت تک نماز بنو قریظہ سے پہنچنے پہلے عصر کی نماز ادا نہیں کرنی بنو قریظہ سے پہنچنے سے پہلے آپ نے عصر کی نماز ادا نہیں کرنی تو اس وقت جس وقت رستے میں تھے لشکر رستے میں تھا تو نماز کا وقت آ گیا نماز کا عصر کا نماز کا وقت ہو گیا تو اس وقت صحابہ کی 2 جماعتیں ہو گئی صحابہ کی کتنی جماعتیں ہو گئی 2 جماعتیں ہو گئی ایک جماعت نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ کیا کریں کہ وقت میں تاخیر نہ کریں نماز کا وقت آ جائے تو نماز ادا کر کے پھر کیا کریں جلدی پہنچ جائیں ایک جماعت نے وقت کے اوپر نماز ادا کی تھی دوسری جو جماعت تھی نا جب بنو قریظہ پہنچے تو اس وقت کیا کی تھی نماز ادا کی تھی جب لشکر واپس آیا نا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دونوں لشکروں کا کیا کیا تذکرہ کیا تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں لشکروں کو کچھ بھی نہیں کہا جنہوں نے وقت کے اندر نماز ادا کی ان کو بھی کچھ نہیں کہا اور جنہوں نے تاخیر کر کے نماز پڑھی ان کو بھی کچھ نہیں کہا تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے اندر بندہ کیا کر سکتا ہے تاخیر کر سکتا ہے اگر امام اوزاعی فرماتے ہیں اگر فتح کا ممکن ہے کیا ہے فتح کا ممکن ہے تو پھر وہ کیا کرے با جماعت نماز ادا نہ کرے کیا کرے اس کے اندر تاخیر کر لے کیا کر لے تاخیر کر لے اگر فتح کا ممکن نہیں ہے دشمن کا کیا ہے خوف ہے تو اگر طاقت نہیں رکھتا تو پھر کیا کرے
اگر اس کو طاقت ہے تو پھر کیا کرے، ایک رکعت نماز ادا کر لے. جی اگر امن ہو گیا، فتح ہو گئی، امن ہو گیا، جنگ کیا ہوئی ختم ہو گئی، تو پھر کیا کرے، پوری نماز بعد میں پڑھ لے. تو اس لیے ان حضرات کا جن علماء نے کیا کیا، تاخیر نماز کرنے کی کیا دلیل دی ہے کہ نماز کے اندر بندہ تاخیر کر سکتا ہے، تو انہوں نے غزوہ خندق والی آیت روایت اور بنو قریظہ والی روایت کیا دی ہے بطور دلیل کے پیش کی ہے کہ اس وقت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی نماز کے اندر تاخیر کی، اور جو بنو قریظہ کی طرف جس لشکر کو بھیجا تھا ان کو بھی کہا تھا کہ بنو قریظہ سے پہنچنے تک پہلے آپ نے نماز اثر ادا نہیں کرنی. تو صحابہ نے تاخیر کی تھی اور بعض صحابہ نے ادا کی تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں تھا. تو اس سے معلوم ہوا کہ بندہ نماز کے اندر تاخیر کر سکتا ہے. جب پورا خوف ختم ہو جائے، امن ہو جائے، تو اس وقت بندہ کیا کرے، پوری جماعت نماز بندہ جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے. اور اگر جماعت کا موقع نہیں ہے تو پھر کیا کرے، علیحدہ پڑھ سکتا ہے. دعا کرے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.